بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سے مزدور صحافی کے ذرائع سے خبریں، معلومات اور ان پر پھر ہمارا تجزیہ اور تبصرہ۔ آج کی اس وقت کی سب سے بڑی اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آج 4 بڑے استعفوں کی اطلاعات ہیں، اور ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں ملک کے چنتخب صدر آصف زرداری صاحب اور چنتخب وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی پاکستان سے ہنگامی طور پر بیرون ملک روانہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ آئندہ چند گھنٹوں میں ہونے والی 20 سے زائد جرنیلوں کی کور کمانڈر کانفرنس کو پاکستان کے مستقبل کے لیے انتہائی اہم ترین قرار دیا جا رہا ہے۔ سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور نیپال کے بعد اب پاکستان میں جین زی کیا سوچ رہی ہے؟ کیا پاکستان میں بھی اس طرز پر کسی قسم کا انقلاب آ سکتا ہے؟ اور اس وقت سیاسی اور عسکری حلقے پاکستان میں یوتھ کی جین زی کی تمام تر سرگرمیوں کے اوپر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں 20 لاکھ سے زائد انٹرنیٹ کے ایکٹیو سیشنز کو بلاک کیا جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ 40 لاکھ سے زائد موبائل فون کو ایک وقت میں ٹیپ کیا جا رہا ہے، مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ یعنی لاکھوں پاکستانیوں کی ایکٹیویٹیز پر پاکستان کے طاقتور حلقوں اور روایتی سیاسی مافیا کی جانب سے بڑی گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ معاملات اس وقت انتہائی انٹرسٹنگ سچویشن اختیار کر چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کی واپسی، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی واپسی، اس کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ 30 ستمبر سے پہلے ہر صورت ممکن بنائی جائے گی۔ عمران خان صاحب کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس حوالے سے ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو قائم مقام چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، ان کی جانب سے عمران خان صاحب کی ہدایات پاکستانی عوام تک پہنچائی گئی ہیں۔ پہلے یہیں سے آغاز کرتے ہیں معاملے کا، پھر آپ کو 4 بڑے استعفوں کی جانب لے کر بڑھتے ہیں کہ کیوں کر آصف زرداری صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو پاکستان سے جانا پڑا، اور آئندہ چند گھنٹے اہم ترین کور کمانڈر کانفرنس سے پاکستان کے مستقبل کے لیے بڑی اہم کیوں قرار دی جا رہی ہے۔ معاملے کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے اعلان کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے واضح طور پر ہدایات دے دی ہیں کہ ستمبر میں جلسہ کریں۔ جی ہاں، 30 ستمبر سے پہلے ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کی ملکی سیاست میں واپسی ہوگی، اور 15 ستمبر کے بعد یہ جو موجودہ سیلاب کی صورتحال ہے، اس میں بہتری آنے کے بعد 15 اور 30 ستمبر کے درمیان، یعنی 30 ستمبر سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان صاحب کی جانب سے جلسوں کا سلسلہ شروع کرنے کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا سے آغاز ہوگا، پشاور سے آغاز ہوگا، اس کے بعد پھر پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے دیگر جو شہر ہیں وہاں پر جلسے ہوں گے۔ اس کے بعد معاملات پنجاب کی جانب بڑھیں گے اکتوبر سے، اور اس کے بعد یہ معاملات پھر سندھ اور بلوچستان کی جانب بھی بڑھیں گے۔ پاکستان کے 10 بڑے اور اہم ترین شہروں میں آبادی کے لحاظ سے، اہمیت کے لحاظ سے کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، راولپنڈی ہے، پشاور ہے، ملتان ہے، فیصل آباد ہے، گوجرانوالا ہے، دیگر جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کشمیر اور گلگت بلتستان کے شہروں سمیت آئندہ 100 دنوں کے اندر بہت بڑے سیاسی جلسے کرنے جا رہی ہے، عوامی رابطہ مہم شروع کرنے جا رہی ہے۔ اور اب پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر لیا۔ تمام تر آئینی قانونی آپشن استعمال کیے جا چکے ہیں، ابھی بھی پیرالل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی عدالتوں کے اندر کچھ بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ اس ویڈیو میں اگر وقت ملا یا اگلی ویڈیو میں اس کی تفصیلات بھی رکھیں گے آپ کے سامنے کہ کیسے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، پشاور ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، کوشش ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی کہ جلد از جلد عمران خان صاحب کے وہ کیسز وہاں پر سماعت کے لیے مقرر کروائے جائیں جن کو جان بوجھ کر ڈیلے کیا جا رہا ہے ایسے وقت کے اندر کہ جب بڑے سوالیہ نشانات پیدا ہو چکے ہیں آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے، اور میاں نواز شریف صاحب یہ ایکسٹینشن دینے کے لیے فی الوقت جو ہے وہ راضی نظر نہیں آ رہے۔ عمران خان صاحب جو کہ جنہیں ایک بہترین سیاسی گرو مانا جاتا ہے، بہترین سیاسی رہنما، غیر جانبداران تجزیہ نگار کی جانب سے، وہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر لوہا گرم دیکھ کر چوٹ مارنے کا بھرپور فیصلہ کیا ہے۔ پشاور میں میڈیا سے بات کر رہے تھے بیرسٹر گوہر، انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہمارے ارکان کی نااہلی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ ہم پر سختیاں ختم کریں۔ عمران خان اور عدلیہ کی بالادستی، عمران خان اس وقت عدلیہ کی بالادستی کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے جیل میں ہیں،
وہ آزاد عدلیہ چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر جمہوریت، آئین اور قانون پر عمل درآمد چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں 4,000 دیہات، 42 لاکھ لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے۔ پنجاب حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا، ماں سوائے ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں سنے بغیر نوٹس دیے ہیں اور ڈی نوٹیفائی کر دیا ہمارے ارکان کو غیر قانونی طریقوں سے سزائیں ہوئیں۔ اگر اسی طرح سے سیاسی تناؤ جاری رہا تو ریاست خطرے میں پڑ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایوان مضبوط ہو اس لیے کوشش کر رہے ہیں ہمارے لیے، مگر دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہی تناؤ رہا تو ملک اور معیشت کا نقصان ہوگا۔ سختیاں ختم کی جائیں، اس سے اگر سختیاں ختم نہ کی گئیں تو ریاست مزید خطرے میں پڑے گی۔ آزاد عدلیہ کے لیے ضروری ہے کہ ججز پر بھی دباؤ نہ ڈالا جائے۔ اب تو ججز کو بھی شکایات ہیں کہ ان کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہو رہا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اپیلیں دائر ہو چکی ہیں، اس کو فی الفور دیکھا جائے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں فی الفور جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کی جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا موڈ بتا رہا ہے اس وقت باقاعدہ طور پر اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ بات واضح کر رہی ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمان کو چھوڑ کر عدلیہ کے سے جو ہے وہ وہاں پر ان سے امید لگانے کے ساتھ ساتھ باضابطہ طور پر ایک بار پھر جو ہے وہ سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر قومی اسمبلی کے ارکان کے اندر، قائمہ کمیٹیوں کے ارکان کے اندر بڑے استعفے سامنے آئے، اور اس سے پہلے کیا ہوا تھا جب غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سزائیں دی گئیں، اپوزیشن لیڈر سینٹ کے اندر ہوں یا قومی اسمبلی کے اندر، ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ اور ظلم تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جو عام انتخابات ہار گئے تھے پاکستان تحریک انصاف سے، اب انہیں ایک جعلی طریقے سے سینٹ کے اندر پہنچا دیا گیا سینیٹر اعجاز چودھری کی نشست پر۔ عمران خان نے یہ بات واضح کی کہ یہ 2-2 4-4 کر کے مزید بھی ہماری نشستیں چھیننا چاہتے ہیں۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ وہاں پر بھی یہ قبضہ کر لیں اور ہمیں جو ہمارے جو تمام تر ارکان ہیں ان کو وہ پارلیمان سے نکال دیں اور ان کی تعداد جو ہے اس میں اس حد تک کمی لے آئیں کہ ان کو اپنی مرضی سے کھل کر کھیلنے کا موقع مل سکے۔ لیکن ہمارے پاس ان کے لیے جو سرپرائز ہے وہ سرپرائز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب ان کو انہی کی زبان میں جواب دینے جا رہی ہے۔ اس پارلیمان کے اندر اب رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تازہ ترین اطلاعات یہ بتا رہی ہیں کہ آج پھر 4 بڑے استعفے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آئے ہیں سامنے۔ 4 سینیٹرز قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ سینیٹر اعظم خان سواتی، سینیٹر علی ظفر، سینیٹر دوست محمد اور سینیٹر ذیشان خانزادہ نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اعظم سواتی نے عمران خان صاحب کی ہدایت پر سینٹ کی 5 قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس حوالے سے اعظم سواتی صاحب کا کہنا ہے کہ قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے کر موجودہ پارلیمانی نظام کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ استعفے اپنے پارلیمانی لیڈر علی ظفر کو بھیج دیے ہیں جو چیئرمین سینٹ کو بھیجیں گے۔ سینیٹر علی ظفر بھی اطلاعات و نشریات کمیٹی کی چیئرمین شپ سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قائمہ کمیٹی سمندر پار پاکستانیوں کے چیئرمین ذیشان خانزادہ نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ خارجہ امور، خزانہ، کامرس اور نجکاری کی کمیٹیوں کی رکنیت سے بھی مستعفی ہو گئے ہیں۔ سینیٹر دوست محمد نے بھی قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ انسانی حقوق، فوڈ سیکیورٹی، تخفیف غربت اور ریلوے کی کمیٹیوں کی رکنیت سے مستعفی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ سینیٹر مرزا محمد آفریدی نے بھی سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ مرزا آفریدی نے کامرس، صنعت و پیداوار، تعلیم، توانائی اور بین الصوبائی رابطہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دیا ہے۔ واضح رہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے گزشتہ روز سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کی واضح طور پر ہدایات جاری کی گئی تھیں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پارٹی کے اوپر کنٹرول کھو رہے تھے، ان پر یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ چاہے قومی اسمبلی کے ارکان کے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے ہوں، دیگر عہدے دوران کے استعفے ہوں، یا سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں کے جو ہے وہ سے استعفے ہوں، عمران خان صاحب کی بات پاکستان تحریک انصاف کے اندر حرف آخر سمجھی جاتی ہے، اور آج بھی اس طرح ہوا ہے۔ یہ جو 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 استعفے سامنے آئے ہیں، انہوں نے بڑی حد تک یہ تمام تر صورتحال واضح کر دی ہے کہ عمران خان صاحب ایک بار پھر اس
चुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़, इस नाजायज़ सिस्टम के ख़िलाफ़ जिनको पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की बैकिंग हासिल है। इमरान खान साहब इसके ख़िलाफ़ फ्रंट फुट पर खेलना चाहते हैं, इसके ख़िलाफ़ बिल्कुल डट कर खड़े रहना चाहते हैं। और वाज़ेह पैगाम इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को यही है कि अब वक्त आ चुका है। कौमी असम्बली के अंदर भी जद्दोजहद करके देख ली, सेनेट के अंदर भी जद्दोजहद करके देख ली, आपने अदालतों के अंदर तमाम तर अदालती ऑप्शन, कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करके देख लिए, चाहे वो छोटी अदालतें हों, निचली अदालतें हों, हाई कोर्ट्स हों या सुप्रीम कोर्ट हो। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या कुछ हो रहा है आपके सामने है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ के पास जो ऑप्शन है वो है जनाब अवामी अदालतों की तरफ जाना दोबारा। और अब की बार एक बार फिर इमरान खान साहब की जानिब से सितंबर ही के महीने से वाज़ेह तौर पर ये हदायत जारी कर दी गई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी वापसी जलसों की सूरत होगी, असम्बलियों से, सेनेट से इस्तीफ़े दिए जाएंगे, जलसों की सूरत, अवामी रैलियाँ होंगी, जलसे होंगे, अवामी राब्ता मुहिम होगी और पाकिस्तानी अवाम को साथ लेकर चला जाएगा। एक बार फिर मुल्क के अंदर नए साफ़ और शफाफ इलेक्शन के लिए कैंपेन चलाई जाएगी, राह हमवार की जाएगी। पहले भी ऐसा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन वक्त पर ना इलेक्शन कराए गए। इसके बावजूद क्या हुआ, अपनी मर्ज़ी से कराए गए उनके इलेक्शन के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें मुकम्मल तौर पर पिछाड़ दिया। लेकिन उसके बाद फिर ताकतवर हलकों की बैकिंग से पाकिस्तान में फार्म 47 की हुकूमत कायम कर दी गई। ये जो फार्म 47 की हुकूमत है, बैरूनी दुनिया से भी इसको सख्त तरीन दबाव का सामना है। ताज़ा तरीन इत्तलात ये बता रही हैं कि चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हों या फिर चुंतखब सदर आसिफ जरदारी साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हंगामी तौर पर पाकिस्तान से रवाना हुए हैं। इत्तलात उनके मुतल्लिक ये हैं कि वो कतर पहुँचे हैं। बज़ाहिर तो यही कहा जा रहा है कि इसराइल का जो कतर के ऊपर अटैक था, हमला था, इसके ऊपर वो सॉलिडारिटी जो है वो कतर के साथ शो करने गए हैं। लेकिन कतर इससे पहले भी एंट्री कर चुका यूएई के साथ और सऊदी अरब के साथ इस मामले के अंदर कि ये जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है, जल्द अज जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ अपने मामलात को बेहतर बनाए। इसी सूरत में ही पाकिस्तान के अंदर सियासी निज़ाम भी मुस्तहकम होगा, पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम भी मुस्तहकम होगा, पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल भी बेहतर होगी। वाज़ेह इत्तलात हैं कि एक बार फिर कतर की जानिब से यही मशवरा चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दिया गया है। इसी तरह से इत्तलात हैं कि आसिफ जरदारी साहब एक गैर मामूली दौरा कर रहे हैं और गैर मामूली दौरे पर वो 12 से 21 सितंबर को चीन जा रहे हैं। चीन की जानिब से भी बिल्कुल अमेरिका और बरतानिया की तरह पाकिस्तान के इस सियासी मामलात के अंदर पहले एंट्री हो चुकी। चीनी क़यादत की जानिब से भी पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत को इस किस्म का मशवरा दिया जा चुका है कि फ़ौरन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, यानी वो सियासी जमात जो पाकिस्तान के अंदर मकबूल तरीन है और वो सियासी रहनुमा जो पाकिस्तान के अंदर मकबूल तरीन है, उसके साथ मामलात को बिगाड़ना आपको पाकिस्तानी अवाम से दूर ले जाएगा। हुकूमत की फुटिंग नहीं होगी और ऐसे माहौल के अंदर खित्ते में जो किरदार आप अदा करना चाहते हैं भारत के अगेंस्ट या फिर अमेरिका के अलाई बनकर, जब तक पाकिस्तानी अवाम की हमायत आपको हासिल नहीं होगी आप ये नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ चाइना की जानिब से ये भी कहा गया कि अगरचे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन तमाम तर मामलात के ऊपर जो आप अमेरिका के साथ मिलकर कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का यह बयान कि हम चाइना को साथ लेकर चलेंगे, इसको पॉजिटिव नुक्ते से देखते हैं। आसिफ जरदारी साहब के विजिट को भी पॉजिटिव नुक्ते से देखते हैं। लेकिन इत्तलात यही हैं कि इस दौरे का मकसद भी बिलाशुबा पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए राह हमवार करना है। और ये दौरे बता रहे हैं कि जनाब चिराग की लो जो है वो बुझने से पहले जो टमटमाया करती है ना आखिरी मरतबा, वो है गैर मामूली दौरा तकरीबन 9-10 दिनों पर मुश्तमिल आसिफ जरदारी साहब का और शहबाज शरीफ साहब का कतर का दौरा, दोनों इंतहाई मानी खेज़ इस माहौल के अंदर जो है वो करार दिए जा रहे हैं। इत्तलात ये भी हैं कि आइंदा चंद दिनों के अंदर, आइंदा चंद घंटों के अंदर मुसलसल इस किस्म की इत्तलात आ रही हैं कि जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का इकट्ठ नहीं हुआ, गैर मामूली इकट्ठ जिसमें 20 से ज़ायद जर्नैल, जी हाँ, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के तौर पर शिरकत किया करते हैं। अहम तरीन मौज़ूआत पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो खारजा अमूर के हों, दिफाई अमूर के हों या सियासी अमूर के हों, बल्कि अब तो ये कहा जाता है कि अदालती अमूर भी बाकायदा तौर पर, पहले भी माजी में भी हमने इस किस्म की मिसालें देखी कि जब भी पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड निज़ाम था या पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ था तो बाकायदा तौर पर इन मामलात के ऊपर भी कोर कमांडर
کانفرنس کے اندر ڈسکشن ہوا کرتی تھی کہ سیاسی معاملات کیا ہیں، عدالتی معاملات کیا ہیں، معاشی معاملات کیا ہیں، ایک بار پھر کہ جب پاکستان تحریک انصاف ایک نئے جذبے کے ساتھ عوامی عدالتوں کے اندر جانا چاہتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو آئینی قانونی عدالتیں جن کو پاکستان میں غیر آئینی غیر قانونی عدالتیں بنا دیا گیا ہے، ان پر بھی مسلسل ان کے اندر بھی درخواستیں ڈال رہی ہے عمران خان صاحب کے کیسز وقت پر لگانے کے لیے۔ اس موقع کے اوپر یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہے یہ انتہائی اہم ترین قرار دی جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو 20 سے زائد جرنیلوں کی یہ جو ہنگامی میٹنگ ہے پاکستان کے مستقبل کے جو سیاسی معاملات ہیں ان کے لیے انتہائی اہم ترین ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔